سلطنت تاشیان کا شاہی دربار آج دلکش روشنیوں اور فنکاروں کے بہترین رقص سے سجا ہوا ہے۔ تمام شاہی دربار کے عمرا اور وزراء اس پروکار محفل میں موجود ہیں۔ دربار کا منظر نہایت شاندار ہے، جہاں رقص و سرور کی محفل اپنی عروج پر ہے۔ اس دوران سلطنت کے سلطان حضرت بہاؤالدین اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ رقص ختم ہوتا ہے اور سلطان دربار سے مخاطب ہو کر ایک بڑا اعلان کرتے ہیں۔ سلطان کا اعلان اور علاءالدین کی آمد۔ سلطان اعلان کرتے ہیں، حاضرین دربار، آج لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ماہ کامل کے روز ہماری بیٹی شہزادی بدر کا نکاح حضرت ناظم بیگ کے ساتھ طے پایا ہے۔ اس خوشی میں سلطان کے تمام قیدیوں اور مجرموں کی سزائیں معاف کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پوری عوام سلطان علی زندہ باد کے نعروں سے دربار گونج اٹھتا ہے، لیکن جب قاضی رسم و رواج کے مطابق دربار سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کو اس نکاح پر اعتراض ہے تو وہ سامنے آئے، تو اچانک دربار میں ایک آواز گونجتی ہے، مجھے اعتراض ہے۔ وہ بات کسی اور کی نہیں بلکہ علاءالدین کی ہوتی ہے۔ علاءالدین کو دیکھ کر شہزادی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، جبکہ سلطان اور تمام درباری حیران رہ جاتے ہیں۔ دربار میں کشیدگی اور شہزادی کا انکار۔ علاءالدین کو اس جرات پر وزراء اور ناظم بیگ کے حامی برہم ہو جاتے ہیں اور علاءالدین کو قتل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن علاءالدین بڑی ہوشیاری سے سلطان کو یاد دلاتا ہے کہ سلطان علی نے ابھی تمام مجرموں کی سزائیں معاف کی ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ علاءالدین کا دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس شہزادی کے نکاح میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ علاءالدین چیلنج کرتا ہے کہ اگر شہزادی واقعی ناظم بیگ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ خود اس بات کا اقرار کرے۔ جب قاضی شہزادی بدر سے پوچھتے ہیں تو شہزادی خاموش رہتی ہے۔ آخر کار جب ان پر زور دیا جاتا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتی ہے، نہیں، ہمیں یہ شادی منظور نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی پورا دربار میں سنسنی پھیل جاتی ہے۔ تلوار بازی کا چیلنج۔ ناظم بیگ اور اس کے حمایتی مشتعل ہو جاتے ہیں۔ وہ سلطان سے کہتے ہیں کہ علاءالدین نے شہزادی پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ ناظم بیگ غصے سے میں علاءالدین کو لڑکارتا ہے اور اسے شمشیر بازی، تلوار بازی کے مقابلے کا چیلنج دیتا ہے۔ ناظم بیگ کا باپ سلطان کو یقین دلاتا ہے کہ اس کا بیٹا سلطان کا سلطنت کا بہترین شمشیر باز ہے اور ایک ہی ہاتھ میں علاءالدین کا خاتمہ کر دے گا۔ سلطان علی اس مقابلے کی منظوری دے دیتے ہیں اور مقابلے کے انتظامات کا حکم دیتے ہیں۔ شہزادی کی تشویش اور سازش کا شک۔ دربار برخاست ہونے کے بعد شہزادی بدر اپنے محل کے قصر میں بے حد پریشان اور غمگین بیٹھی ہیں۔ ان کی کنیز صوفیہ انہیں یہ تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے۔ شہزادی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں، ناظم بیگ ہماری سلطنت کا سب سے بڑا تلوار باز ہے۔ علاءالدین کے لیے
اسے ہرانا ممکن نہیں۔ اگر علادین کو کچھ ہو گیا تو اسی اثنا میں شہزادی کی نظر محل کے صحن میں بدمعاش ہاشم پر پڑتی ہے، جو کسی سازش میں مصروف دکھائی دیتا ہے۔ شہزادی کو شک ہو جاتا ہے کہ ناظم بیگ اور اس کے ساتھ مقابلے میں کوئی دھوکہ دہی یا سازش کرنے والے ہیں۔ شہزادی اپنی کنیز کے ساتھ اس راز کا سراغ لگانے اور صلاح الدین کی حفاظت کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اختتامی کلمات۔ کیا علادین اس خطرناک مقابلے میں ناظم بیگ کو شکست دے پائے گا؟ کیا شہزادی بدر البدر ناظم بیگ کی سازش کو بے نقاب کر سکیں گی؟ دیکھیے اس داستان کا اگلا حصہ۔ ویڈیو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی